40 سال کے بعد تو کریم آقا علیہ السلام کی خدمت میں آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاضر ہوئے تو آقا کریم علیہ السلام کی طرف بڑی محبت سے اور تعجب سے دیکھنے لگے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے پوچھ لیا، اے میرے چچا عباس، ایسے تعجب سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ آج بڑا محبت بھرا انداز ہے، اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے میرے کریم آقا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بچپن کا ایک واقعہ نہ آپ کے حضور بیان کر دوں۔ حضور نے اجازت فرمائی، فرمایا تمہارے مرضی ہے، تم بیان کرو۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، حضور آپ ابھی 40 دن کی آپ کی عمر تھی اور پنگوڑے میں آپ لیٹے ہوئے تھے۔ حضور میں نے ایک عجیب نبوت کی علامت دیکھی، آپ کی انگلی کا ایک معجزہ جو ہے وہ ملاحظہ فرمایا۔ تو سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے میرے چچا عباس بیان کرو وہ معجزہ کیا ہے، وہ علامت کیا ہے، وہ تعجب والی چیز کیا ہے، وہ نشانی کیا ہے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ 40 دن کی آپ کی ابھی عمر تھی اور آپ پنگوڑے کے اندر لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے عجیب چیز دیکھی، آپ کی انگلی کا اشارہ، جب کہ 40 دن کی عمر ہو تو کسی کو ہوش نہیں ہوتا میں لیٹا کہاں پہ ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ آپ کی انگلی کا اشارہ جو ہے، آپ کی جو انگلی مبارک ہے، انگشت مبارک، کبھی دائیں طرف حرکت کرتی ہے، کبھی بائیں طرف حرکت کرتی ہے، کبھی سامنے حرکت کرتی ہے۔ تو میں حیران ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے عرش کی طرف نگاہ کو اٹھا کے دیکھا نا، آسمان کی طرف اپنی نگاہوں کو اٹھا کے دیکھا، جدھر آپ کی انگلی کا اشارہ ہوتا ہے ادھر ہی وہ چاند وجد کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ دائیں طرف اشارہ فرمائیں تو چاند دائیں طرف وجد کرتا ہوا چلا جائے، اگر آپ بائیں طرف اشارہ فرماتے ہیں تو چاند بائیں طرف چلا جاتا ہے، اگر آپ سامنے اشارہ کرتے ہیں تو چاند سامنے جو وجد کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو میرے اعلیٰ حضرت نے یہاں پہ قلم اٹھایا اور آپ نے حد کر دی، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ویلا کون سا ہے؟ نور پیر کا، جس گھڑی میں اللہ نے ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ویلا کون سا ہے؟ سارے بولو، یہ ویلا کون سا ہے؟ یہ ویلا کون سا ہے؟ اور ذکر کس کا ہے؟ پیروں کے پیر کا۔ ذکر کس کا ہے؟ میں حیران ہوں نا، میں کیا 10 خطبہ ماشاءاللہ، مفتیان اکرام، جید علماء اکرام، میں تو انہوں دے جوڑے سیدھے کرنے والا نا، 10 پروگرام اتنے یعنی کہ بڑے بڑے علماء تو سن چکے ہو، تے انہاں دی گفتگو سن کے، انہاں دی زبان تو سرکار دا ذکر سن کے، اس مسجد وچ بہ کے سینہ تان کے تے سینہ کھول کے پھر سبحان اللہ کہن دا جذبہ ہلے بھی نہیں پیدا ہویا، تو پھر کدوں پیدا ہوئے گا؟ ہائے ہائے، کدھر صدیق اکبر دی شان بیان ہو رہی، کدھر سرکار دے والدین کریمین دی عظمت بیان ہو رہی ہے، کدھر سونے محبوب دا تذکرہ چھڑن دیا۔ اس واسطے سارے مل کے کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی دوسری جلد میں یہ موجود ہے، حدیبیہ کا مقام ہے۔ حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہیں، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ یہ حدیث سنیں گے تو یقیناً آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آئے گی، آپ کا من جو ہے وہ اس میں ٹھنڈ محسوس ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، حدیبیہ کا مقام ہے، ہم وہاں پہ موجود ہیں، پانی ختم ہو گیا، ہم نے وضو بھی کرنا ہے، پانی بھی پینا ہے، اور کریم آقا علیہ السلام نے بھی وضو فرمانا ہے اور حضور نے بھی پانی نوش فرمانا ہے، سواریاں بھی موجود ہیں، انہوں نے بھی پانی پینا ہے۔ تو سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی ختم ہو گیا مشکیزوں سے، اب کیا کریں؟ وضو بھی کرنا ہے اور ہم نے پانی بھی پینا ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے۔ تو صحابہ اکرام، اب جید صحابہ اکرام، جلیل القدر صحابہ، حضرت ابو بکر صدیق جیسی ہستیاں
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں، وہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خدمت میں عرض کی حضور پانی موجود نہیں ہے، تو کریم آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ مشکل کشا تو رب ہے، مدد تو رب فرماتا ہے، میرا تو مقصد تھا صرف رب کا پیغام آپ تک پہنچانا۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا جا کے رب سے مانگو، سرکار نے یہ نہیں فرمایا رب کے در پہ جا کے وہاں پہ ماتھا ٹیکو پیشانی اور وہاں پہ رب سے مانگو میں تمہیں کیا دے سکتا ہوں، نہیں، سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں تم اپنے برتن اکٹھے کرو، اس میں جتنا پانی ہے وہ سارا پانی اکٹھا کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وہ پانی اکٹھا کیا تو تھوڑا سا چلو بھر پانی بنا، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو ایک چھاگل کے اندر چمڑے کا برتن تھا، ہم نے اس میں اکٹھا کیا اور کریم آقا علیہ السلام کے سامنے وہ برتن رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جس ہاتھ کے بارے میں رب نے فرمایا محبوب تسائیں کنکریاں نہیں سٹیاں ٹاڈے رب نے کنکریاں سٹیاں، جس ہاتھ کو رب نے اپنا ہاتھ کہا ید اللہ فوق ایدیہم، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک جو ہے اس چھاگل میں رکھا، اس برتن میں رکھا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا، کریم آقا علیہ السلام نے جب گورا گورا ہاتھ مبارک اس برتن میں رکھا، فرمایا فواد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر رکواتی فجعل الماء یفور من بین اصابعہ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک جو ہیں ان انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونے لگے، کامثال العیون، جیسے چشمہ جاری ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں شریبنا وتودعنا، ہم نے وہ پانی پیا، ہم نے اس سے پھر وضو بھی فرمایا، جنہوں نے وضو کرنا تھا وضو کیا، جنہوں نے پانی پینا تھا پانی پیا، جنہوں نے برتنوں میں ڈال کے رکھنا تھا انہوں نے برتن بھی بھر لیے، سواریوں کو پانی پلایا گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حدیبیہ کے مقام سے پلٹ کے واپس آئے تو صحابہ پوچھنے لگے جو وہاں پہ موجود تھے، اے جابر بتاؤ تو صحیح میرے محبوب کا وہ معجزہ تو بیان فرماؤ نا، جو میرے محبوب علیہ السلام کے ہاتھ مبارک سے آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ پوچھنے لگے اے جابر بتاؤ تو صحیح جس وقت تم محبوب علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھے اور صحابہ کی تعداد بھی کافی تھی اور سواریوں کو بھی پیاس لگی تھی، آپ بھی پیاسے تھے، محبوب کو بھی ضرورت تھی، آپ نے وضو کرنا تھا، سرکار نے بھی وضو فرمانا تھا، کم کنتم یومئذ، تم صرف اتنا بتاؤ اس معجزے کے وقت، اس کرشمے کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو اپنا معجزہ بیان فرما رہے تھے، انگلیوں سے جو پانی نکل رہا تھا، اس وقت کم کنتم یومئذ، جابر تم تھے کتنے؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اب سرکار کی شان بیان کریں گے۔ حضرت جابر فرماتا ہے سنو، کننا خمسہ عشرۃ مئۃ، ہم تھے تو 1500، ہم کتنے تھے؟ 1500 تھے۔ سرکار کی انگلیوں سے جو پانی مبارک کے چشمے پھوٹے نکلے، برتن بھرے، فرمایا سواریوں نے پیا، ہم نے وضو کیا، سرکار نے وضو کیا، ہم تھے تو 1500۔ لیکن گویا کہ حضرت جابر ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے اے سوال کرنے والے کیسا تو سوال کر رہا ہے، وہ بارگاہ جس کے دیدار کے لیے خود رب اسے اپنے پاس بلائے، وہ محبوب علیہ السلام جس سے محبت، جس کی رضا خود رب چاہے، وہ محبوب علیہ السلام جب انگلیوں سے پانی نکلا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہم تھے تو 1500، لیکن حضرت جابر فرماتے لو کننا مئۃ الف لکفانا، رب کعبہ کی قسم اگر لاکھ بھی ہوتے سرکار کی انگلیوں سے نکلنا والے پانی جو ہے وہ ہمارے لاکھ کے لیے بھی کافی ہو جاتا۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں ہیں پنج آب رحمت کی جاری واہ واہ، ندیاں ہیں پنج آب رحمت
کی جاری واہ واہ، ندیاں ہیں 5 آبے، سارے بولو ندیاں ہیں 5 آبے رحمت کی جاری واہ واہ، ندیاں ہیں 5 آبے۔ اگر آپ کا وجدان اجازت دے تو میں یہاں پہ رک کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ وہ کمپنی جنہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کتابیں بھری ہیں گستاخیوں سے، بڑی معذرت سے یہ بات کر رہا ہوں، جنہوں نے یہ لکھا کہ سرکار علیہ السلام ہمارے بڑے بھائی جیسے ہیں، سرکار کا علم معاذ اللہ اتنا ہے سرکار دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں رکھتے۔ میں کہتا ہوں اگر ان کا کوئی امام ہو، اس کمپنی کا کوئی حافظ ہو، کوئی قاری ہو، کوئی عالم ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی محدث ہو، کوئی مجدد ہو، کوئی مفسر ہو، کوئی مدرس ہو، کوئی پڑھا ہوا ہو، لکھا ہوا ہو، اگر اس کے سامنے یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کریں گے تو ان کے چہرے پہ جو دیا ہے وہ بجھ جائے گا، چمک ختم ہو جائے گی، ان کی دمک جو ہے چہرے پہ اگر تھوڑی سی ہوئی وہ ختم ہو جائے گی، دیا گل ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہی حدیث جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو حضرت جابر نے حضرت محبوب علیہ السلام کی قیامت تک آنے والی امت جو مسلمہ ہے اس کے بچے بچے کو یہ پیغام دیا ہے کہ جب نبی کی شان بیان کرنے کا وقت آئے تو تول تول کے بیان نہیں کرنی، سینہ کھول کے بیان کرنی ہے۔ یہی حدیث زندہ باد، زندہ باد، نعرے ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، نعرے ختم معصومیت، زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ وقت بہت تھوڑا ہے، اگر یہی حدیث مبارکہ اہل سنت و جماعت کے مجدد نہیں، محدث نہیں، مفکر اسلام نہیں، بحر العلوم نہیں، کنز العلماء نہیں، محدث لاہوری نہیں، یہ تو شان ہی بڑی ہے نا۔ کوئی مفسر ہو، کوئی مفتی، نہ کوئی عالم ہو، نہ کوئی مدرس ہو، نہ حافظ قرآن ہو، نہ قاری قرآن ہو، نہ امام ہو، نہ خطیب ہو، حضور داتا گنج بخش علیہ حجویری کی چوکھٹ کا دیوانہ ہو، حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی کا مستانہ ہو، حضور خواجہ خواجگان خواجہ معین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کا پروانہ ہو، حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ الرحمہ کا ماننے والا ہو، حضرت بلے شاہ علیہ الرحمہ، حضرت پیر وارث شاہ علیہ الرحمہ، حضرت شاہ عنایت قادری علیہ الرحمہ، حافظ الحدیث سید جلال الدین شاہ علیہ الرحمہ ان کی چوکھٹ کا ماننے والا ہو، اور صدیاں گزر جانے کے بعد اگرچہ اس مسجد میں امام و خطیب مفتی اعظم استاد العلماء ابو شمس قاری سرفراز حامدی جلالی صاحب کے اقتداء میں نماز پڑھنے والا ہو، جمعۃ المبارک پہ حاضر ہونے والا ہو، پڑھا نہ ہو، ان پڑھ ہو، نہ مدرسے میں گیا ہو، نہ کسی سکول میں گیا ہو، نہ کالجیز میں قدم رکھا ہو، یا نہ یونیورسٹیز کی اس کو ہوا لگی ہو، چٹا ان پڑھ ہو، لیکن باہر روڈ پہ اس نے فروٹ کی ریڑھی لگائی ہو، اس کے سامنے اگر حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث بیان کی جائے، رب کعبہ کی قسم اس کا چہرہ ایسے چمک جائے گا جیسے مسجد میں بیٹھنے والے تم عشاقان رسول کے چہرے چمک رہے ہیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ اکبر۔ شفا شریف کے اندر موجود ہے، اس کی 2 جلدیں، اس کی دوسری جلد کے اندر یہ بات موجود ہے کہ مسجد نبوی کا ماحول ہے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ مسجد نبوی میں موجود ہیں، تو کافی وقت گزر گیا، اتنی دیر میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ جب ان کی آمد مسجد نبوی میں ہوئی نا تو کیا ہوا، ان کی آمد کی وجہ سے ساری مسجد نبوی خوشبوؤں سے معطر ہو گئی۔ تو صحابہ پوچھنے لگے تم کون سی خوشبو استعمال کرتے ہو؟ ہم عنبر لگاتے ہیں، کستوری لگاتے ہیں، اعلیٰ قسم کی زمانے کی جو خوشبوئیں ہیں وہ ہم استعمال کرتے ہیں۔
لیکن تمہارے پاس ایسی کون سی خوشبو ہے؟ لیکن ہماری خوشبو جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ساری مسجد نبوی خوشبو سے معطر نہیں ہوتی، لیکن جس وقت تم مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہو تو ساری مسجد خوشبو سے مہک جاتی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ سنیے اس کی وجہ کیا ہے۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، وجہ اصل میں یہ ہے، ایک وقت تھا میں اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ سفر پہ گیا تو سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ، تو سرکار خود قضائے حاجت کے لیے تشریف لے کر کے گئے۔ کہاں گئے؟ قضائے حاجت کے لیے حضور تشریف لے گئے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں جب سرکار واپس پلٹ کے اس جگہ پہ آئے نا تو جہاں سے حضور آئے تھے میں نے ادھر دوڑ لگا دی۔ جس وقت میں وہاں پہ پہنچا جہاں پہ سرکار نے قضائے حاجت فرمائی تھی، میں نے وہاں پہ دیکھا حضور کا پخانہ مبارک، کچھ بھی چیز نظر نہیں ہے، زمین نکل گئی، لیکن وہاں پہ صرف 2 ڈھیلے مٹی کے پڑے ہوئے تھے۔ فرماتا ہے میں نے وہ 2 ڈھیلے اٹھائے، اپنے ناک کے قریب کیے، رب کعبہ کی قسم ان 2 مٹی کے ڈھیلوں سے کستوری اور عنبر سے زیادہ خوشبو آ رہی تھی۔ وہ صحابی فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا کمال اس میں نہیں ہے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ میں نیواں میرا مرشد اچا تے میں اچیاں دے سنگ لائی، صدقے جاواں نہ اچیاں تو جنہ نیویاں نال نبھائی، میں گلیاں دا روڑا کوڑدا محل چڑھایا سائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلیل القدر صحابہ مسجد نبوی کے اندر جو بیٹھنے والے ہیں ان سے کہنے لگے رب کعبہ کی قسم نہ میں کستوری لگاتا ہوں، نہ میں عنبر لگاتا ہوں، نہ میں گلاب کی خوشبو استعمال کرتا ہوں، نہ میں چنبیلی کی کوئی خوشبو استعمال کرتا ہوں، میرا کمال نہیں ہے اور میرا کوئی وجدان نہیں ہے اور میرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مسجد نبوی جو ہے خوشبوؤں سے مہک جائے، خوشبوؤں سے معطر ہو جائے، لیکن صرف ایک کام ضرور کرتا ہوں، جب مسجد نبوی کے اندر میں داخل ہوتا ہوں وہ ڈھیلے مبارک جو محبوب علیہ السلام کی قضائے حاجت کے وقت وہاں پہ میں نے پائے اور اپنی جیب کے اندر ڈالے، رب کعبہ کی قسم وہ دونوں ڈھیلے جب میں مسجد نبوی کے اندر داخل ہوتا ہوں اپنی جیب میں ڈال کے مسجد میں داخل ہوتا ہوں، ان کی برکت سے رب مسجد نبوی کو معطر فرما دیتا ہے۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ خصائص کبریٰ کے اندر موجود ہے، تسی ہن نال سبحان اللہ کہو گے تے اگے گل کران گے نا۔ ویسے تو ماشاءاللہ بڑی سبحان اللہ آندے پہ مجمع بھی بڑا ماشاءاللہ بڑا مزہ آ رہا، پھر نور پیر دا ویلا ہوئے تو ذکر بھی پیران دے پیر دا ہوئے، یہ کیویں ہو سکدا؟ لیکن گل یہ آ کہ ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے تقریباً 2 سال قبل ساڈی مسجد شیخو پورا دے اندر ساڈے جڑے صدر محترم نے نا 2 سال قبل انہوں نے نال میری میٹنگ ہوئی۔ آپ کا پتہ کیا فرماتے ہیں؟ ایک جملہ انہوں نے بولا، انہوں نے کہا کہ یار میں نے سرگودیاں دے اندر سرگودیاں دے اندر جڑے سرگودے دے لوگ نے ایک گل بڑی ویکھی ہے، بڑی ایک گل ویکھی ہے، جہدے نال وفا کردے نے تو وفا دی حد کر دیندے نے۔ اور زندہ مثال مفتی صاحب تاڑے سامنے نے کہ جنہاں نے ماشاءاللہ جی 30-35 ہزار روپیہ جڑی کلاس پڑھاندے سر انہوں ٹھکرایا تے پھر تاڑے اس محلے دے بچیاں دے مستقبل واسطے صبح شام ماشاءاللہ ٹائم دے رہے ہیں۔ کیسی گل ہے؟ وہ جدو پہلے بزرگ کہانیاں سناندے سن تے پھر پتہ بچوں کی آدھے بچے تھوڑی دیر چپ کر جاندے سن، آدھے جی پترو اگے کوئی ہوکا میں دیو گے تو گل ٹوراں گا نا اگے، یعنی اگوں کوئی بولو گے تو اگے گل میں ٹوراں گا نا، رک جاندے سن۔ تو یارو وہ تو کہانیاں سن، یہ کہانی نہیں، یہ تو ذکر مصطفیٰ بیان ہو رہا۔ تو ذکر مصطفیٰ دے تسی سبحان اللہ نہ کہو تے تہاڈے چہرے تے مسکراہٹ نہ آوے، یہ کیویں ہو سکدا کہ داتا صاحب دا منن والا ہوے تو سونے محبوب دا ذکر سنے؟ شیخ مہدی آپ فرماندے نے کہ جیڑا سرکار دا ذکر سن کے سینے میں ٹھنڈ نہ پوے او دے سینے دے اندر دھڑکنے والا دل ہی کوئی نہیں ہے۔ ہائے 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 ماشاءاللہ، جی میں سبحان اللہ کہہ رہے ہو، گل 1-2 رہ گئی بیان کر کے میں اجازت چاہوں گا، تسی سارے ایک بار پھر سبحان اللہ کہو۔ خصائص کبریٰ کے اندر موجود ہے، امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ اس کو بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام تشریف فرما ہیں، حضور کی خدمت میں ایک بوڑھے صحابی حاضر ہوئے، عرض کی حضور میری بیٹی کی شادی ہے، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں حضور آپ مجھے کوئی تحفہ عطا فرما دیں۔
حضور نے فرمایا جاؤ ایک شیشی لے کر کے آؤ۔ حضور نے اپنی کلائی مبارک سے یا سرکار نے اپنے جسم اقدس سے پسینے کے چند قطرے اتارے، حضور نے اس شیشی کے اندر ڈال دیے۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے اس میں پانی مکس کر لو، اور ایک چھینٹا جو ہے نا فرمایا اس کے سینے پہ چھڑک دینا، اور ایک چلو جو ہے نا یعنی ایک بار اس کی پشت پہ چھڑک دینا۔ تو سرکار فرماتے جاؤ میری طرف سے یہ تحفہ ہے۔ تو جب اس صحابی نے، بوڑھے صحابی نے اس خوش نصیب دلہن کے سینے پہ وہ خوشبو چھڑکی، اس کی پشت پہ چھڑکی کہاں گئی تھی؟ اس کے سینے پہ۔ وہ خوشبو چھڑکی کہاں گئی تھی؟ اس کی پشت پہ۔ لیکن وہ خوشبو اس کے گھر سے اتنی نکلی، سارا محلہ ہی خوشبو سے معطر ہو گیا، سارا محلہ ہی خوشبو سے معطر ہو گیا۔ اسی اگے کنی واری اس مسجد دے وچ میں آیا، لیکن پھر بھی مفتی صاحب دے نال، استاد محترم دے نال میں 2-3 دفعہ رابطہ کیتا۔ میں یار رنگ محل محلہ اگے پھر گلی کیڑی ہے، مسجد کیڑی ہے، یعنی پوچھنا پیا بار بار۔ لیکن او محلہ جدے وچ خوشبو پھیلی سی، وہ اتنا مشہور ہویا، تعارف کران دی یا ایڈریس پوچھن دی ضرورت نہیں سی پیندی۔ جیڑا صحابی ادھروں ہو کے آندا جے کوئی پوچھدا کدھروں آیا، میں خوشبو والے محلے دے وچوں آیا۔ جیڑا پوچھدا کدھروں آیا، بیت المطیبین، خوشبو والے گھر دے وچوں آیا۔ تم کدھر جا رہے ہو؟ خوشبو والے محلے میں جا رہا ہوں۔ کدھر سے آئے ہو؟ خوشبو والے محلے سے آیا ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ خوشبو والے گھر سے آیا ہوں۔ کئی صدیاں گزر گئی، امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ آپ موجود ہیں، آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی حضور وہ صدیاں قبل جو محبوب علیہ السلام نے اپنے صحابی کی بیٹی کو، اس خوش نصیب دلہن کو خوشبو کے طور پہ وہ پسینہ عطا فرمایا تھا، اس کے سینے پہ، اس کی پشت پہ وہ چھڑکا گیا تھا، اور وہ خوشبو محلے میں پھیلی، اس کی نسلوں تک گئی۔ حضور اس کی آنے والی نسلیں جو پشتے ہیں نا، ان سے کچھ بچے آپ کے اس علاقے کے قریب یہاں پہ آباد ہوئے ہیں۔ تو امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ تو پھر وہ ہے نا جن کو جاگتے ہوئے 70 سے زائد مرتبہ سونے محبوب نے اپنا دیدار عطا فرمایا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ تڑپ اٹھے، مچل گئے، خوش ہو گئے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ آپ فرمانے لگے چلو ان بچوں کی جا کے زیارت کرتے ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ جس وقت اپنی مسجد سے چلے، اپنے گھر سے چلے، اپنے آستانے سے چلے، اپنی خانقاہ سے وہاں سے چلے، ان بچوں کی صحبت میں پہنچے، انہیں سلام کیا، گلے لگایا، سینے لگایا۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جو صدیاں قبل اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے اس صحابی کی بیٹی خوش نصیب دلہن کو حضور نے خوشبو کے طور پہ وہ پسینہ عطا فرمایا تھا، فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم صدیوں کے بعد بھی اس دلہن کے بچوں سے پسینے کی خوشبو آ رہی تھی۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں کیونکہ وقت بڑا تھوڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن صفوری علیہ الرحمہ، علامہ عبد الرحمن صفوری علیہ الرحمہ یہ بات لکھتے ہیں، اور آپ یہ سنیں گے نا بات، اللہ اکبر، پہلے تو آپ کو افسوس ہوگا، لیکن بعد میں جب سنیں گے نا آپ کے چہرے کھل اٹھیں گے۔ یار اتنی سونے محبوب کی شان ہے، اتنی سونے محبوب کی شان، رب نے جو وعدہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، اس نے شام کے وقت اپنی کتاب کھولی، اس کا جب پہلا صفحہ پلٹ کے دیکھا نا تو اس پہلے صفحے پہ 4 مرتبہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ پہلی کتابوں میں 4 مرتبہ نام محمد لکھا ہوا تھا، لیکن اس کے سینے میں حسد بڑا تھا، اس کے سینے میں بغض بڑا تھا، اس کے سینے میں نفرت بڑی تھی۔ کہنے لگا کہ یہ آخری پیغمبر ہیں اور ہماری کتاب میں ان کا ذکر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس بدبخت انسان نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ 4 جگہ سے حضور کا نام مٹا دیا۔ اس نے سوچا کہ اب یہ کتاب رکھتا ہوں، جب صبح کے وقت اٹھوں گا پھر اگلا صفحہ پلٹ کے دیکھوں گا، پڑھوں گا۔ اس نے وہ کتاب رکھی، جب صبح کے وقت اٹھا کتاب کھولتا ہے، پہلا صفحہ جب کھول کے دیکھتا ہے جہاں 4 مرتبہ اس نے مٹایا تھا، میرے رب نے وہاں 8 مرتبہ حضور کا نام لکھ دیا۔ حیران ہوا، پریشان ہوا۔ اس نے کیا کیا؟ اپنی بیوی کو طلب کر لیا، کہنے لگا یہ تمہاری حرکت ہے، تم نے لکھا ہے؟ تو بیوی پھر جانتی تھی، کہتے بدبخت انسان، تیرا سینہ حسد سے بھرا ہے،
تیرا دل بغض سے بھرا ہوا ہے، تمہارے سینے میں نمی آخر الزماں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض ہے، حسد ہے۔ میں تو لکھ بھی نہیں سکتی، میں تو پڑھ بھی نہیں سکتی، صرف انگوٹھا لگا سکتی ہوں، میں کیسے لکھ سکتی ہوں؟ خیر وقت گزر گیا، جب شام کا وقت آیا، جہاں پہ 8 مرتبہ حضور کا نام لکھا تھا، اس نے وہاں سے نام محمد 8 مرتبہ پھر بدبخت نے مٹا دیا۔ لیکن اس مرتبہ اس نے کیا کیا؟ پرانے زمانوں میں گٹھی ہوتی تھی، وہ آڑا جہاں پہ قرآن رکھتے تھے ہمارے بزرگ، ہماری مائیاں، اس نے سامنے وہ کتاب رکھی اور سوچا ساری رات پہرا دیتا رہا کوئی اس کو پھر لکھ نہ دے۔ میں نے کہا کروڑوں لانتے ہوں بدبخت تجھ پہ، تو ساری زندگی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مٹانے میں لگا رہا، اور کروڑوں سلام اور رحمتیں ہو اس کنز العلماء پہ جس نے ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ محبوب کے نام پہ پہرا دینے میں گزار دی ہے۔ ساری رات بیٹھا رہا، کوئی اس کو لکھ نہ دے، کوئی لکھ نہ دے، ایک لمحہ بھی باہر نہیں گیا، ایک لمحہ بھی اس نے بھروسہ نہیں کیا، ایک لمحہ بھی اس نے توکل نہیں کیا، کوئی اٹھا نہ لے، کوئی لکھ نہ دے۔ لیکن جب صبح کا وقت ہوا، اس نے پھر وہ اٹھائی کتاب، جب پہلا صفحہ کھولا، اللہ اکبر، جہاں پہ 8 مرتبہ اس نے مٹایا تھا، میرے رب نے وہاں پہ 12 جگہ پہ حضور کا نام لکھ دیا۔